8 سبق تھوڑا سا مس ہو گیا، بعد میں یاد آیا تھا، اس لیے اب ہم پڑھ رہے ہیں وقت علم بذالک حد کل واحد منہا پر، اس لیے وہیں سے دیکھو کہ تحقیق معلوم ہو گیا کلمہ کی وجہ حسر کے ساتھ حد کل واحد منہا، یعنی ان تینوں اقسام میں سے ہر ایک کی حد یعنی تعریف، ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک کی ڈیفینیشن، ای من تلک الاقسام منہا، ہا ضمیر جاری اقسام کی طرف، اقسام ثلاثہ، ای من تلک الاقسام یعنی ان اقسام میں سے ہر ایک کی تعریف معلوم ہوگی، وہ کیسے معلوم ہو گئی بھائی؟ اعتراض ہے، وجہ حسر کی وجہ سے اعتراض پیدا ہو گیا، یہ ان کی یہ اشکال مقدر ضروری نہیں ہے بتانا، لیکن ایسے کرنے کو کر سکتے ہو، کیسے معلوم ہو گئی؟ تو شاعر نے کہا ایسے معلوم ہوگی وذالک سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کہ تم کہو یہ غرض جامع اس عبارت سے کس کو بیان کرنا ہے؟ اس بات کو کہ وجہ حسر سے یہ تعریف کیسے معلوم ہوگی، اس کو بیان کرنا ہے۔ وذالک کہتے ہیں وہ اس وجہ سے، اور وہ یعنی معلومیت کی طرف اشارہ کر، ذالک یعنی معلومیت و حد کل واحد منہا، یہ ہر ایک کی تعریف کا معلوم ہو جائے نا، ذالک کا مشارہ لکھو ہے، یعنی ہر ایک کی حد معلوم ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ وذالک، اور وہ اس لیے کیونکہ، اور وہ کیونکہ لأنہ قد علم به، تحقیق معلوم ہو گیا اس کے ساتھ، ای بوجہ الحصری، اس کا مرجع بھی بتا دیا ضمیر کا، اس کے ساتھ یعنی وجہ حسر کے ساتھ معلوم ہو گیا، کیا معلوم ہو گیا؟ کہ ان الحرف کلمۃ، کہ حرف ایک کلمہ لا تدل علی معنی فی نفسہا، جو نہیں دلالت کرتا معنی مستقل پر، یعنی خلاصہ یہ ہے، باقی لفظ لکھا ہے کہ جو نہیں دلالت کرتا ایسے معنی پر جو نفس سے اسی کلمہ میں کیا ہو پایا جائے، بل تحتاج الی انضمام کلمۃ اخری، بلکہ حرف جو ہے ایسا کلمہ ہے جو محتاج ہوتا ہے دوسرے کلمے کے ملنے کی طرف، دوسرے کلمے کی، والفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا، اور فعل یہ وجہ اثر سے معلوم ہو گئی کہ والفعل بھی پڑھ سکتے ہو، ان الحرف وان الفعل، والفعل کلمۃ، اور یہ بات معلوم ہوگی وجہ اثر سے کہ فعل جو ہے ایسا کلمہ ہے کہ تدل علی معنی فی نفسہ، جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو کہ نفس کلمہ اسی کلمہ میں پایا جاتا ہے، لیکنہ مقترن، لیکن وہ معنی جو ہے مقترن ملا ہوا بھی احد الازمنۃ الثلاثہ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، والاسم، یہ اسم ہی پڑھو جو معلوم ہو گیا وجہ اثر سے یہ بات، ان الحرف وان الفعل وان الاسم، اور یہ بات معلوم ہوگی وجہ اثر سے کہ ان الاسم کلمۃ، کہ اسم بھی ایک کلمہ ہے، تدل علی معنی فی نفسہ، جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو نفس کلمہ میں ہے، غیری مقتن، غیری صفت ہے معنی کی، ایسا معنی جو ملا ہوا نہیں ابھی احد الازمنۃ الثلاثہ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ تو دیکھو اس طرح وجہ اثر سے ہر ایک کی تعریف معلوم ہوگی نہیں ہوگی؟ اب آگے ایک اشکال ہوگا، اشکال یہ کہ تعریف کے لیے کیا ضروری ہے؟ جنس اور فصل، ہر تعریف میں کیا ہوتی ہے؟ جنس اور، ہاں، اشکال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ وجہ آپ نے تشریح تو کر دی ہے صحیح ہے سادہ لفظوں میں، لیکن یہ سادہ لفظوں کی تشریح ہمیں پسند نہیں، ہمیں اصطلاحی لفظوں میں بتاؤ، تعریف میں تو ضروری ہے، ہر تعریف میں کیا ہوتی ہے؟ جنس اور فصل کا ہونا ضروری ہے، ہر تعریف میں کس کا ہونا ضروری ہے؟ جنس میں کیا ہو جاتا ہے؟ اشتراک ہو جاتا ہے، فصل سے ہر ایک کو پھر نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس سے فلانی چیز نکل گئی، اس سے فلانی، تو وہ جنس اور فصل کہاں پر ہیں ہمیں بھی دکھاؤ، ہمیں بھی دکھاؤ کہ جنس اور فصل کہاں پر ہیں، ہم بھی مان لیں کہ ہاں بھی ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ لأن، وہ وجہ اثر میں لأن آیا تھا کیونکہ وہ کلمہ، یہ کلمہ جو تھا یہ کیا تھا؟ جنس تھا، یہ کلمہ کیا تھا؟ جنس تھا۔ آگے اس کے بعد فصل ہوگی، حرف میں فصل کیا ہے؟ کہ وہ کلمہ جو ہے معنی مستقل پر دلالت نہ کرے، تو یہ فصل ہے جس کے ذریعے حرف جو ہے فعل سے بھی جدا ہو گیا اور اسم سے بھی جدا ہو گیا، یا یوں کہہ دو کہ اس فصل سے کیا نکل گئے؟ فعل اور اسم نکل گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب فعل اور اسم ان دونوں میں کیا ہے؟ کلمہ، دونوں کلمے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ جنس ہے، یہ کیا ہے؟ جنس ہے۔ جب یہ کہا فعل اور اسم دونوں میں کہ یہ معنی مستقل پر دلالت کرتے ہیں، تو پہلی فصل سے کیا نکلا؟ کون نکلا؟ ادھر اور سے نہیں بیٹھا ہوا، ادھر، جب یہ کہا کہ یہ معنی مستقل پر دلالت کرتے ہیں تو کون نکل گیا؟ حرف نکلا، کون نکلا؟ حرف آؤٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر جب کہا کہ مثال فعل میں کہا کہ وہ ملا ہوا ہو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، تو پھر کون نکل گیا اس فصل سے؟ اسم، اور اسم کی تعریف میں دوسری فصل کیا لگائی تھی؟ کہ وہ زمانوں میں کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، تو اسے کون آؤٹ ہو گیا؟ فعل، اس فصل سے، ٹھیک ہے۔ تو حرف کے اندر ایک جنس ہے اور فصل ایک ہی ہے، حرف میں جنس کے بعد فصل کتنی ہے؟ ایک ہی ہے، جنس و کلمہ ہے اور فصل ایک ہی ہے، وہ کیا کہ معنی مستقل پر دلالت نہ کرے، دونوں ہی نکل گئے، ٹھیک ہے۔ فعل میں دو فصلیں ہیں، اسم میں بھی کتنی ہیں فصلیں؟ دو فصلیں ہی، میں بھی کہہ رہا تھا دو فصلیں، کلمہ
کلمہ تو جنس ہے اللہ کے بندے، کیا کر رہے ہو؟ کلمہ تو جنس ہے، فعل کے اندر کلمہ کیا جنس ہے. اور پہلی فصل کیا تھی کہ معنی مستقل پر دلالت کریے، پہلی فصل حرف نکلا. دوسری فصل ہے کہ زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایک اس کا معنی ملا ہوا ہو، یہ دوسری فصل ہے، اس سے اسم نکلے گا. اسم کے اندر بھی اس طرح دو فصلیں ہوگی، کلمہ تو جنس ہو گئی، اس کے بعد یہ کہ معنی مستقل پر دلالت کرے، یہ پہلی فصل ہے، اس سے حرف نکلے گا. اور دوسری فصل کیا ہے کہ یہ تینوں زمانوں میں سے اس کا معنی کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، اس سے فعل نکلے گا. دو فصلیں. تو حرف کی ایک ہی فصل ہے کہ یہ معنی غیر مستقل پر معنی مستقل پر دلالت نہ کرے. دو ہیں، اس میں بھی دو فصلیں ہیں، حرف میں ایک فصل تھی بس. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اشکال تھا کہ تعریف والی تو ضروری ہے کہ اس میں جنس اور فصل ہو جائے. یہاں کہاں پر ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں وہ جنس فصل بھی معلوم ہو گئی ہے. فالکلمۃ مشترکۃ بین الاقسام الثلاثہ، کہتے ہیں یہ کلمہ جو ہے یہ مشترک ہے تینوں قسموں کے درمیان. تو لأنہا میں وجہ حسر ہا ضمیر کس کی طرف جا رہی تھی؟ کلمے کی طرف ہے، سمجھے؟ تو وہاں جو کلمہ تھا وہ کیا تھا؟ جنس. والحرف ممتاز عن اخویہ بعدم الاستقلال فی الدلالہ، اور حرف کے لیے ایک فصل ہے کہ وہ معنی مستقل پر دلالت نہیں کرتا. اور حرف ممتاز ہے اپنے دو بھائیوں سے، اپنے دو بھائیوں سے یعنی قسیموں سے. وہ کون کون سے ہیں؟ فعل اور اسم. ان دونوں سے ممتاز ہے بعدم دلالت میں مستقل نہ ہونے کے ساتھ، دلالت میں مفہومیت میں مستقل نہ ہونے کے ساتھ. والفعل ممتاز، اچھا جی فعل کی ایک تو جنس ہے اس کی، وہ تو ہوگی کلمہ، وہ ٹھیک ہے، لیکن فعل کی دو فصلیں. فعل کی کتنی فصلیں؟ دو فصلیں. ایک فصل سے کون نکلے گا؟ حرف. دوسری سے کون نکلے گا؟ اسم. ٹھیک ہے. والفعل ممتاز عن الحرف بالاستقلال، اور فعل ممتاز ہے، جدا ہے حرف سے، کس کے ساتھ؟ استقلال کے ساتھ، کہ وہ اس میں استقلال بالمفہومیت ہے. ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ مستقل پر دلالت کرتا ہے. تو یہ پہلی فصل تھی جس سے حرف کو نکالا. ٹھیک ہے. اور ممتاز ہے وعن الاسم بالاقتران، اور اسم سے ممتاز ہے فعل کس کے ساتھ؟ اقتران، ملے ہوئے ہونے کے ساتھ، کہ اس کا معنی ملا ہوتا ہے کسی ایک زمانے کے ساتھ. تو یہ دوسری فصل ہوتی ہے جس سے اسم نکلتا ہے. وہ فصل ہے کہ کلمہ؟ ادھر تو تم نے کیوں کہا ادھر؟ ارے تیسری فصل کلمہ، زور سے بول رہا ہے. والاسم ممتاز عن الحرف بالاستقلال، اور اسم جو ہے اس کا ایک تو وہی جنس ہے وہ کلمہ، اور دو فصلیں اس کی بھی ہیں. پہلی والی فصل اس کی کہ اس سے کون نکل جائے گا؟ حرف. اور اسم ممتاز ہے حرف سے بالاستقلال کی وجہ سے، استقلال کے ساتھ. وعن الفعل، اور ممتاز ہے فعل سے عدم اقتران کے ساتھ، کیونکہ اسم میں یہ تھا کہ اس کا زمانہ ملا ہوا، اس کا معنی ملا ہوا نہ ہو کسی ایک زمانے میں. تو بتاوے. اور جنس؟ ہاں تو پھر یہ ابھی یہی بات پوچھ رہا ہے کہ جنس آگے، یہ بات پوچھنے کی ہے. ابھی بھی نہیں سمجھ رہا. اللہ تعالیٰ مطلب جنس تو ہر تعریف میں ہے، جنس اور فصل. جنس کا ہونا ضروری ہے. حرف کے اندر بھی جنس ہے، وہ کلمہ جنس ہے اس کی، کہ حرف ایسا کلمہ ہے تو کلمہ جنس نہیں، سب کو شامل ہے. تو جنس میں سب کو شامل تھا تو آگے فصل سے نکالا ہے. اگر وہ مشترک ایسی چیز ذکر نہ سمجھ آ گئی، تو نے صحیح سمجھایا اس کو. والاسم ممتاز، اور اسم ممتاز حرف سے استقلال کے ساتھ. وعن الفعل بعدم الاقتران، اور وعلیکم السلام. اچھا وہ کتابیں کب پہنچ رہی ہیں؟ اچھا کس بات پر؟ نہیں مفتی اسامہ صاحب سے وہ دے دیں گے، مجھے انہوں نے کہا ہے. تو آپ ابھی میں سے کر دیں پھر ان کو. میں نے تو کل کا کیا ہوا ہے، میں ابھی ان کو تھوڑی دیر وہ اٹھ گئے ہوں گے، میں ان کو کال کرتا ہوں کہ پیسے ان کو روکڑا بھیج دو. ٹھیک ہے. بھیجنے کے لیے میرے نمبر دے دیں. بس میں اپنے نمبر منگوا رہا ہوں، 10,000 روپये منگواؤں گا. بس ٹھیک ہے. میرے علم بل بنے گا تقریباً 6,000 کا. 6,000 6,500 تک. اچھا زیادہ ہوگی کہ کتاب؟ حضور 850 کی. اچھا دوسرا ہو گیا. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے، اتنی بڑی ہے ہوگی زیادہ سی بات. چلو ٹھیک ہے، میں ان کو فون کرتا ہوں ذرا 11 فارغ ہو. والاسم والاسم ممتاز عن الحرف بالاستقلال، اور اسم ممتاز ہے حرف سے استقلال کے ساتھ، اور فعل سے ممتاز ہے عدم اقتران کے ساتھ.
फ़उलिम लिहाजा इस तफसील से फ़ा तफसील ये पस मालूम हो गया लिकुल्लि वाहिदिन मिनहा फ़उलिम लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा नहीं मिनहा इन अक्सा ये अय अलअक़साम सलासा ऊपर लिखता है, मिनहा के नीचे लिखना चाहिए इसको, मिनहा अलअक़साम सलासा वो ऊपर लिख रहा है लिकुल्लि वाहिद अय अलअक़साम सलासा, ये लिखने वालों की गलती है, नुस्साख की गलती है, मिनहा के नीचे हो अय अलअक़साम सलासा। तो बहरहाल इन अक़साम सलासा में से हर एक के लिए मालूम हो गई, क्या मालूम होगी, मुअर्रिफ़ुन यानी तारीफ़, मुअर्रिफ़ मैंने ऐसी डेफिनेशन और ऐसी तारीफ़ और ऐसा मुअर्रिफ़ के जामिउन लिअफ़रादी जो क्या है अपने अफराद को जामिया मानिउन और माने दुखूल गैर से अन दुखूल गैरिहा फ़ीही, और उसके जो अफराद नहीं है उसके तो गैर के दुखूल से माने है फ़ीही उस तारीफ़ में गैर के दुखूल से वो क्या है माने है। बात समझ में आ गई है भाई कि नहीं आ गई है। अब एक बात मैंने छोड़ दी थी, एक बात मैंने क्या कर दी थी, आप बड़े खुश हो गए कि आज तो हमने इबारतों की इबारतें पढ़ दी, हम ज़रा खुश ना हो। अब ये जो है ना हम अपनी आई पर आ रहे हैं, समझे। वज़ालिका लिअन्नहु क़द उलिम बिही आई बिवजहिल हस्र, इसमें कोई नुक्ता है, वज़ालिका लिअन्नहु क़द उलिम बिही आई बिवजहिल हस्र, समझे। इसमें क़द उलिम बिही आई बिवजह, ये शारे यूँ भी तो कह सकता था लिअन्नहु क़द उलिम बिवजहिल हस्र, लेकिन शारे कह रहे क़द उलिम बिही आई बिवजहिल हस्र, आखिर कोई ना कोई नुक्ता तो है ना इसमें। और नुक्ता असल के अंदर ये है, शारे ये बयान करना चाहते हैं कि मुसन्निफ़ ने फरमाया था वक़द उलिम बिज़ालिका, असल मकाम यहाँ पर इसमें इशारा का नहीं था, असल मकाम मकाम ज़मीर था वक़द उलिम बिही, लेकिन इब्न हाजिब ने बजाय ज़मीर के का इस्तेमाल किया इसमें इशारा। आप पूछेंगे कि इसमें इशारा की बजाय ज़मीर का मकाम क्यों था, तो मैं उसके जवाब में ये कह सकता हूँ क्योंकि ये ज़ालिका का मुशार ले क्या है वजहुल हसर, वजहुल, और वजहुल हसर जो है ये माक़ूल है ना कि महसूस। वजहुल हसर महसूस है माक़ूल है, वो वजह हसर अक्ल से समझ नहीं है ना, कि ये तो नहीं कि हाथ लगा के ये वजह हसर है भाई इसकी, समझे कि उसे आपको समझ में आ जाए। तो वजहुल हसर ये अम्र माक़ूल है ना कि अम्र महसूस, और इसमें इशारा जो है वो किसके लिए होता है, महसूस चीज़ के लिए होता है। तो इसमें इशारा से इशारा किस तरफ करते हैं, महसूस चीज़ की तरफ, तो इसलिए यहाँ पर ज़मीर होनी चाहिए ना वक़द उलिम बिही, क्योंकि ये चीज़ क्या थी, अम्र माक़ूल थी ना कि अम्र महसूस, समझ रहे हो। तो शारे ने जो कहा ना वक़द क़द उलिम बिही आई बिवजहिल हस्री, पहले तो उसने ज़ालिका का मुशार शारे ने बता दी कि वजह हसर ही है, लेकिन आगे तशरीह में शारे ने, भाई एक मिनट ठहर जा, हाँ तो फिर क्यों पूछ रहे, तो मेरी बात पूरी होने दे। वज़ालिका लिअन्नहु क़द उलिम बिही आई बिवजहिल हस्री, शारे ने कहा कि तहकीक मालूम हो गया इसके साथ, किसके साथ, यानी वजह हसर के साथ। तो शारे ये बताना चाहता है कि मुसन्निफ़ ने जो ज़ालिका लेकर आए हैं तो असल में यहाँ पर क्या आनी चाहिए थी, ज़मीर, ज़मीर क्यों आनी चाहिए थी, क्योंकि ज़मीर इसलिए क्योंकि वजह सर जो ये अकली है ना कि महसूस, हाँ, जबकि इसमें इशारा किस तरफ होता है, महसूस के लिए, महसूस के लिए होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये मकाम इसमें इशारा नहीं था बल्कि मकाम ज़मीर था। अब बाकी रहेगी ये बात कि मुसन्निफ़ ने फिर इसमें इशारा क्यों इस्तेमाल किया, कि वाय। अब बहरहाल ये तो शायर ने इतना तो बतला दिया हमें इशारा करके भी असल मकाम ज़मीर था, लेकिन अब ये कि मुसन्निफ़ ने ज़मीर की बजाय इसमें इशारा क्यों यूज़ किया, इसमें भी कोई नुक्ता होगा, तो वो नुक्ता असल में बाज़ वक़्त काफ़ी में बता देते हैं, बाज़ वक़्त नहीं बताते। तो बहरहाल चलो ये मकाम ये यहाँ पर चलो बतलाने का वो ये है कि एक चीज़ बाज़ वक़्त माक़ूल होती है लेकिन वो इतनी वाज़ेह होती है, इतनी क्या होती है, वाज़ेह होती है, और इतनी जहन के अंदर बैठ जाती है कि वो अम्र महसूस की मानिंद हो जाती है, अम्र महसूस की मानिंद, हाँ, कि ये चीज़ है तो माक़ूल अक़ल में आने वाली चीज़, महसूस नहीं। लेकिन जैसे महसूस चीज़ आदमी के सामने होती है और आदमी को उसके समझने में, उसका इदराक समझने का, उसका इदराक करने में कोई दुश्वारी आदमी को नहीं होती, सुनने में, देखने वगैरह में, ठीक है। तो एक चीज़ कभी माक़ूल होने के बावजूद वो इतनी आसान होती है, इतनी ज़ाहिर होती है और इतनी जहन के अंदर मुतमक्किन हो जाती है, बैठ जाती है कि वो अम्र महसूस की तरह हो जाती है। किसकी तरह हो जाती है, अम्र महसूस की तरह हो जाती है। तो इस बात की तरफ इब्न हाजिब ने इशारा किया बिज़ालिका के साथ कि भाई ये वजह हसर थी माक़ूल, लेकिन चूँकि बिल्कुल ज़ाहिर थी, बिल्कुल क्या थी, ज़ाहिर थी, और आपके जहन में क्या है, बैठ चुकी है, इसलिए मुनासिब ये है कि मैं ज़ालिका के साथ इशारा करूँ, यानी गोया कि मैं ये बतला रहा हूँ कि ये अम्र माक़ूल बमंज़िल महसूस के हो गया, बमंज़िल महसूस के हो गया। समझ आ गई, सही मुझे आ गई, समझ, हाँ
ہاں یہاں پہ سب سے پہلے نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پہ ضمیر کو ذکر کرنا چاہیے تھا، اس میں اشارہ کو ذکر کیا گیا، ہاں جبکہ وجہ اصل عقلی ہے، صحیح محسوس ہی نہیں ہے. تو پھر ہم نے کہا یہاں پر اسماء اشارہ کو منیب تو بتاوے. یہ محسوس ہی وہ تو ہو گیا نا. ضمیر خیر اپنی چیز کی رہتی ہے. تو جواب دے تو اعتراض ہی کر رہے ہو خالی. وہ اعتراض سے بھی سمجھ آ گیا. یہ نقطہ نہیں تھا لگ میں، یہ تو ایک بات تھی ویسے. نقطہ بھی ہے کہ ذالکا سوال تو کہ ذالکا کی یوز کیا بھی کی بجائے. یہی کہ ذالک کا اس نے یوز کیا کیونکہ بعض اوقات چیز اتنی عقل کے اندر بیٹھ جاتی ہے کہ وہ محسوس کے مانند ہو جاتی ہے. تو بس اسی بات کی اشارہ کرنے کے لیے ذالکا لے کر آئے ہیں. تو ذالکا میں نقطہ کیا ہوا کہ یہ ہے تو معقول، لیکن اتنی ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں کہ محسوس ہاں اتنی ذہن بیٹھنے اور اتنی ظاہر ہے اور اتنی لکمالی کمال ظہور کی وجہ سے. اب مختصر لفظ یاد کرنا، اتنا یاد کر لو. تو شارح نے اس بات اپنا مصنف نے اس بات کی اشارہ کیا کہ ہے تو یہ معقول وجہ سر، لیکن کمال ظہور کی وجہ سے یہ بمنزلہ محسوس کے ہو گئی. بس یہ اتنا یاد کر لو بہت ہے. لیکن ہے تو یہ امر معقول، لیکن کیا ہے نقطہ لکھ میں نے کہا میں بات جو تکرار میں مختصر لکھوا دیا آپ کو. بس ہے تو یہ امر لیکن ہاں یوں کہہ لو یہ کمال ظہور مختصر لفظ ہے، یہ ذہن میں بیٹھنا. تمکنی فی الذہن و کمال ظہوری، ٹھیک ہے، وانکشافی. تو بہرحال یہ کمال ظہور کی وجہ سے اور ذہن میں بیٹھ جانے کی وجہ سے کیا ہوگی، بمنزلہ محسوس کے ہوگی. اس لیے مصنف نے کہا ذالکا یہ ہو جیسے تمہیں گویا کہ نظر آ رہی ہے. ذالکا یہی والی وجہ سر ہے تو یہ اگر معقول مگر اتنی محسوس ہو گئی ہے، لیکن عقل میں اتنی بیٹھ گئی ہے بمنزلہ محسوس ہو گئی ہے. ہاں عقل میں اتنی بیٹھ گئی اور اتنی یہ کمال ظہور کی ہے. بس مختصر لفظ یہ ہے اصل میں، لیکن کمال ظہور کی وجہ سے کمال یعنی ظاہر ظہور اس کا بالکل بہت زیادہ ہے، کمال درجے کا ہے. تو کمال ظہور کی وجہ سے بمنزلہ محسوس کی ہوگی. جیسے محسوس ہی بالکل ظاہر ہوتی تو یہ معقول بالکل مانند ہو گئی. ہاں محسوس کی مانند ہوگی. بات سمجھ آ گئی اب کہ نہیں آ گئی؟ یہ نقطہ تھا جو ہم نے چھوڑا تھا، جو اس کو اب ہم نے بیان کر دیا. ٹھیک ہے چلو، ہم نے بڑا احسان کیا آپ کے اوپر. ولیس المراد یہ اصل میں بلاغت کا نقطہ ہے. یہ بلاغت میں ایسی چیزیں آتی ہیں دروس البلاغہ میں ہے. یہ ضروری ہے پھر ویسے آپ نے نقطہ بس یہ اصل میں یہاں تک تو اتنی بات تھی نا، بہی میں اتنی بات کی ہے کہ مصنف کو ذالکا کے بجائے ضمیر استعمال کرنی چاہیے تھی، تو شارح نے اتنا بتا دیا. اب باقی اگلی بات ہے تو خارجی بس ہے کہ مصنف نے پھر ذالکا کیوں استعمال کیا. ٹھیک ہے چلو. ولیس المراد بالحد هنا الا المعرف الجامع المانع. جواب اشکال مقدر تقریرہ ان یقال الحد ما یکون مشتملا علی الذاتیات. کیا الحد؟ حد وہ ہوتی ہے جو کیا ہو، شامل ہو، مشتمل ہو. ہاں شامل ہو، میں دبین دن بس میں حد وہ ہوتی ہے جو کس پر مشتمل ہو. تو حد تعریف کو کہتے ہیں، اس میں ایک رسم ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے. منطق میں دو چیزیں، ایک رسم ہے، حد. رسم کے اندر جو ہے وہ عارضی چیزیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن حد کے لیے ضروری ہے اس کی جو ذاتیات ہے وہ ماہیت کے اندر جو داخل ہے، ذاتیات کو بیان کیا جائے. سمجھے؟ اس لیے اب یہ اشکال ہو رہا ہے یہاں پر. اشکال یہ ہے کہ حد وہ ہوتی ہے جو ذاتیات پر مشتمل ہو. حد وہ ہوتی ہے جو سمجھ آ رہی بات. اب آپ ذرا تعریف میں ذرا غور کرو کہ حرف کی تعریف میں آپ نے یہ کہا تھا، حرف کی تعریف یہ معلوم ہوئی ہے کہ وہ معنی مستقل پر دلالت نہ کرے. معنی مستقل پر دلالت یہ نہ کرے جو ہے یہ امر عدمی ہے، امر وجودی ہے. امر عدمی، تو امر عدمی ذاتیات میں سے نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ حرف کی تعریف میں ذاتیات نہیں ہے. اسی طرح اسم کی تعریف میں کیا ہے کہ وہ اس کا معنی تینوں زمانوں میں کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. تو یہ بھی عدمی چیزوں پر دلالت کرے. تو عدمی چیز جو ہے وہ ذاتیات نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا کہ یہ حد ہی نہیں ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہو اس کو حد ہے؟ بڑے خوش ہو رہے تھے. کوئی اشکال سمجھ آ گیا تمہیں؟ دوہراوے جلدی کر. نہیں سمجھ آئی تجھے؟ چل بتا. ہاں 1 سیکنڈ ریپیٹ. یہ کہ حد وہ ہوتی ہے جو کس پر مشتمل ہو. یحییٰ کا بچہ آج تو ایکٹیو نہیں، اس کا ذہن یہاں حاضر نہیں آج. کھڑا کر دیں 5 منٹ سے. ہاں اگر تو ابھی حاضر ہو تو 5 منٹ میں کھڑا کر دوں گا. حد جو ہے وہ ہوتی ہے جو ذاتیات پر مشتمل ہو. حد وہ ہوتی ہے جو ذاتیات.
جبکہ یہاں پر حرف اور اسی طرح مختصر حرف اور اسم کی تعریف دونوں کے اندر امر عدمی موجود ہے، اور امر عدمی ذاتیات میں شمار نہیں ہوتے. تو معلوم ہوا کہ ان کی تعریف میں ذاتیات نہیں ہے، عدمی چیزیں ذاتیات نہیں ہوتی. بتا دی نا وہ کیسے ہے کہ ہر معنی مستقل میں دلالت نہ کرے، اسم وہ جو جس کا معنی کسی ملا ہوا نہ ہو، تو بس یہ اشکال ہو گیا. تو لہذا جب یہ ذاتیات پر مشتمل نہیں تعریف تو پھر اس کو حد کیسے کہا؟ حد وہ جو ذاتیات مشتمل ہو ہاں اور اس میں وہ نہیں ہے. تو بتا بھائی اس کو وضاحت کر. وہ ہے جو ذاتیات پر مشتمل ہو، ہاں لیکن حرف اور اسم کی تعریف میں امر عدمی پائیداری ہو اس طرح کے اور یہ امر ہاں بس، ذاتیات میں سے نہیں بنتی. اور امر عدمی جو ہے یہ ذاتیات میں سے نہیں ہوتے. معلوم ہوا کہ ان کی تعریف میں امر عدمی موجود ہے، ذاتیات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا یہ تو حد نہ ہوئی، یہ تو حد نہ ہوئی. جواب یہ ہے کہ یہ جو معنی آپ بیان کر رہے ہو کہ حد کس پر مشتمل ہو؟ ذاتیات. پر مشتمل ہے. یہ اصطلاح ہے کس کی؟ منطقیوں کی. ہم کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ شرح جامی ادب کی. کونی صحیح ادب کی صحیح میں ادب تو ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں نحو کی، ادب کی سمجھے؟ ادب کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ادب کی قسم جو ہے وہ نحو ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم جو ہے وہ ادب کی خاص قسم یعنی نحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں. جی تو نحویوں کی اپنی اصطلاح ہے. کل متکلم یتکلم باصطلاحی، ہر متکلم اپنی اصطلاح کے ساتھ بات کرتا ہے. بالکل جب منطقی بولے تو اس کو پکڑ لو کہ بھی یہ تو حد نہیں ہے، اس کو تو اعتراض کرو. نحوی کہتا ہے ہماری حد سے اپنی ایک اصطلاح ہے. ہماری حد کی اصطلاح سے مراد ہوتا ہے جامع معنی تعریف. بس وہ ہے کہ نہیں ہے اس پہ ہمیں بتا دو. اگر نہیں ہے تو ہم تمہیں اس کا جواب دیں گے، اگر ہے تو بات ختم، ہمارا دعویٰ ٹھیک ہے. جواب کا خلاصہ کیا نکلا کہ یہ جو تم نے کہا کہ حد مشتمل ہوتی ہے کس پر؟ ذاتیات پر مشتمل، یہ منطق کی اصطلاح میں ہے. یہ مناطقہ کی اصطلاح ہے. جی یہ کس کی اصطلاح ہے؟ مناطقہ کی. منطقیوں کی. مناطقہ بھی جمع ہی ہے. ٹھیک ہے، اور جب کہ یہ بات ہو رہی ہے کس کے اندر؟ یہ کتاب نحو کی ہے. یہ کتاب اور نحو کی ہے. نحویوں کے ہاں حد سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جامع معنی تعریف. اور وہ یہ ہے، اور وہ یہ ہے. بس منہ بند کرے بیٹھو. یہی فرمایا مصنف. یہ شارح جواب دے رہے اسی اشکال کا. ہاں نام رد کیا ہے؟ اس کو نہیں کہا میں نے، باقی صحیح میں نے کہا جو اعتراض کرا وہ منہ بند کرے. اچھا چل. ولیس المراد بالحد ہا ہونا. اچھا کوئی جواب قبول بھی کر لیا کر کیا ہے؟ اس کو کہا ولیس المراد بالحد یہ پھر غلط شروع ہو جاتا ہے بات. انسان بن. ولیس المراد بالحد ہا ہونا الا المعرف الجامع المانع. میں نے یہی دیکھا ان دونوں کا آپس میں بچا کے رکھو، یہ سبق چلتا ہے. اگر یہ ورنہ آپس میں شروع ہو جاتے ہیں، سبق نہیں پڑھنے دیتے. آج میں شاد بیٹھا. ولیس المراد بالحد ہا، کیونکہ لگتا ہے ناشتہ نہیں کیا یا کیا ناشتہ نہیں نبیس بھی کیا. تیری ہر شاید نشید تھی ولائے. سر چار والا شیٹ کو دیکھ کے کون سی؟ چار والا سستا نشہ. ولیس المراد بالحد ہا ہونا، کہ حد سے مراد یہاں پر نہیں ہے الا المعرف. ہا ہونا سے مراد یا تو اس مقام میں یا پھر کیا ہے؟ علم نحو میں. بالکل ٹھیک ہے، ای فی هذا المقام او فی النحو، یعنی یہ خاص یہ مقام مراد ہے، اور یا پھر مطلق علم نحو میں حد جہاں پر بھی آئے گی اس سے مراد کیا ہوگی؟ جامع معنی تعریف، نہ کہ وہ والی اصطلاح منطقیوں والی. بالکل. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں جواب کے اندر کی مراد حد سے نہیں ہے یہاں پر مگر جامع معنی معرف. جامع معنی معرف یعنی جامع معنی تعریف، اور وہ یہ ہے، اور وہ یہ ہے. یہ جامع معنی تعریف ہی ہے. جی ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہماری اپنی اصطلاح ہے کہ ہم حد بول کر جامع معنی تعریف مراد لیتے ہیں، ہم وہ والی منطقیوں والی اصطلاح مراد نہیں لیتے. وَلِلَّهِ دَرُّ الْمُصَنِّفِ، یہ اس کو اشکال کا جواب بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک فائدہ بھی کے طور پر بھی بیان کر سکتے ہو. وللہ درہ فارسا. اور درو دا بچہ درہ فارسا. سمجھے؟ للہ در القائل ایک زیادہ ایویں آئی ایک بندے میں پڑھتے للہ در القائل بولتے دور فٹ موجود للہ در القائل. للہ وہ یہ مطلب ہے للہ در القائل بھی کہنے والے کے منہ سے دور ہو گئے. سمجھے؟ تو بہرحال اصل میں للہ در القائل اس کا مطلب کہنے والے کی جو خوبی ہے وہ اللہ کے لیے. لفظی ترجمہ للہ در القائل آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہنے والے کی خوبی جو ہے اس کا جو کمال ہے وہ اس کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ. اصل میں عرب کی یہ عادت ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا جب وہ تعجب کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ گویا کہ اس سے یہ چیز صادر نہیں ہو رہی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف سے ڈائریکٹ یہ چیز آ رہی، ورنہ یہ آدمی اس چیز پر قادر ہو ہی نہیں سکتا. تو کہتے ہیں للہ درو، للہ کہ اس سے جو خوبی صادر، درو میں اس کی خوبی، اس کی خوبی اصل معنی اس کا دودھ ہے. اس کا دودھ جو ہے مطلب دودھ سے مراد کیا ہے؟ خیر. اس سے جو کمال صادر ہوا ہے، اس سے جو خوبی اور کمال صادر ہوا ہے
وہ گویا کہ اس سے نہیں صادر ہوا، للہ وہ اللہ کے لیے، وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سمجھا گی بات؟ مطلب یہ تو اس پر قادر ہی نہیں ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے اس کے ذریعے کیا کرا دیا، اس کی زبان پر یا اس آدمی سے وہ خیر صادر کرا دی، ورنہ یہ آدمی اس پر قادر نہیں تھا۔ مطلب بہت عجیب اور قسم کیا کہتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی کیا ہے خیر ہے، اور کمال قسم کی اس سے کیا ہے خوبی صادر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اردو محاورے میں اب میں کہوں نا، آپ کہیں گے یار کیا ترجمہ کیا آپ نے، سمجھے؟ کیونکہ بعض چیزیں محاورے سمجھ میں آتی، مزید جتنی مزید تشریح کرتا آپ کو سمجھ میں نہیں آنی۔ تو یہ میں پڑھتا تھا 11ویں 12ویں تقریباً، سنا عربی، اس میں وہ کوئی خلاصے ہوتے نا، بعد وہ ترجمہ پڑھا سمجھتا ہوں حالت ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ ترجمے بعد بڑے محاورہ کرتے ہیں نا، للہ درو کہتے ہیں آفری ہیں، کیا؟ ہاں للہ درو آفری ہیں، دیکھیں آفری ہیں کہتے ہیں داد دینا ہوتا ہے، سمجھے؟ جیسے بندہ اٹھ کے کسی کو داد دے رہا ہو، آفری ہیں، تو کہتے ہیں للہ در المصنف، مصنف پر آفری ہیں، مصنف پر کیا ہے؟ آفری ہیں، وہ سمجھا کی بات ہے؟ ہاں، یعنی گویا کہ ہم مصنف سامنے ہوتا تو مصنف کو داد دیتے، مصنف کیا دیتے؟ داد دیتے۔ اچھا اب یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اشکال کا جواب بھی بنا سکتے ہو۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ مصنف کو کیا مسئلہ ہے آخر، کہ مصنف ایک تو پہلے نمبر پر وجہ حسر کے اندر جو ہے وہ تینوں قسموں کی تعریف کی طرف پہلے کیا کرتا ہے؟ اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف پہلے تو کیا کرتا ہے؟ تینوں قسموں کی طرف نہیں، وہ تینوں قسموں کی تعریف کی طرف، تینوں قسموں میں سے ہر ایک کی تعریف کی طرف وجہ حسر کے ضمن میں کیا کرتا ہے؟ اشارہ کرتا ہے۔ پھر وقت علم سے مصنف اس پر کیا کرتا ہے؟ تنبیہ کرتا ہے کہ بھائی میں نے تعریف بیان کر دی ہے، ذرا متوجہ ہو جاؤ، سو نہیں۔ اس کے بعد پھر مصنف واضح طور پر کہتا ہے الاسم کلمۃ دل، ٹھیک ہے، الاسم ما دل، الفعل ما دل، الحرف ما دل، آگے آ جائیں گے سارے اپنے اپنے مقام پر، اور سمجھا کی بات؟ ہر ایک کی علیحدہ تعریف ہے، تو وہاں تصریح کر رہا ہے۔ یہ چکر کیا ہے؟ مصنف بار بار ایک چیز کو دہرا رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا، خیر سمجھے، بس یہ کہتا ہوں کہ مصنف کو کیا ہوا ہے، ہم نے ادب کے لفظ استعمال کیا، ما للمصنف، ما للمصنف، مصنف کو کیا ہوا؟ حیث اشارہ الی حدود کل واحد منها فی ضمن دلیل الحصر، مصنف کو کیا ہے کہ اس نے دلیل حصر کے ضمن کے اندر کیا کر دیا؟ ہر ایک کی تعریف کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر وقت علم سے مصنف نے اس بات کیا کر دیا؟ تو کیا کر دیا؟ لفظ بول وہ تنبیہ کیا ہے، ایک اشارہ ہے، دوسرے نمبر پر کیا ہوتی ہے؟ تنبیہ، اور تیسرے نمبر پر مصنف نے کیا کیا؟ تصریح کیا ہے، ہر ایک کی تعریف کی، اشارہ پھر تنبیہ پھر کیا؟ تصریح، سمجھے؟ پہلے مصنف نے کیا کیا؟ اشارہ کیا ہے، کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ ہر ایک کی تعریف کی طرف، کس کے ضمن میں؟ دلیل حصر کے ضمن میں، اور پھر اس نے تنبیہ کیا اس کے بعد وقت علم سے تنبیہ کیا اس بات طرف کہ یہ بھائی میں نے تعریفیں بیان کر دی ہیں۔ اس کے بعد پھر مصنف نے کیا کیا؟ تصریح، ہر ایک کی تعریف الگ سے ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ سوال ہو گیا نا، اب اس کا جواب یہ کہ مصنف نے 3 دفعہ یہ کام اس لیے کیا کیونکہ مصنف کو معلوم تھا کہ لوگوں کی جو طبیعت ہے نا وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ لوگوں کی طبیعتیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے ذکی، ایک طبیعت کیا ہوتی ہے؟ ذکی، انتہائی ذہین، سمجھدار، ہوشیار، چالاک، ہاں، طباع الناس ثلاثۃ اقسام، سمجھے؟ ایک ہوتا ہے ذکی، دوسرا کیا ہوتا ہے متوسط، تیسرا کیا ہوتا ہے غبی۔ ذکی، متوسط اور غبی، جس کو کودن لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ کودن، جس کو فارسی میں اسے سڑے بودن کہتے ہیں، قرآن کی بات ہو رہی ہے، لم یبوج، لم یبوج بود، سمجھ آ گئی؟ ایک ذکی ہے، ایک متوسط، اور تیسرا کیا ہے؟ وہ ایک ذکی، دوسرا متوسط، اور تیسرا کیا؟ بودن۔ اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ غبی، کیا کہیں گے اس کو؟ غبی، ذکی، متوسط اور غبی، تو 3 قسم کی طبیعتیں۔ یہ جو اشارہ تھا نا، اس کو ذکی آدمی سمجھ سکتا ہے، تو مصنف نے ذکی اور فطن بندے کو پہلے اشارہ کر دے گا ٹھیک ہے، اس لیے ذکی کو تو ضرورت نہیں تھی، لیکن جو متوسط تھا وہ نہیں سمجھا تھا وہ، اس لیے مصنف نے کہا وقت علما، بھائی وہ اس میں ذرا غور کر لو، میں نے ہر ایک کی تعریف بیان کر دی، غور کر، تو متوسط آدمی سمجھ گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں نے جو غبی تھا وہ پھر بھی نہیں سمجھا، اس نے کہا کہ مجھے واضح کر کے بتاؤ، تو پھر مصنف نے کہا کہ چلو یہ لے لو، الاسم ما دل، ٹھیک ہے۔ تو مصنف نے ہر ایک کی تعریف پھر الگ سے بیان کر دی تاکہ کبھی آدمی کا بھی حرج نہ ہو، تو ہر ایک کی مصنف نے کیا کر دی؟ رعایت کر دیا۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ چلو، وَلِلَّهِ دَرُّ الْمُصَنِّفِ، آفری ہے مصنف کے اوپر، آفری کس کے اوپر؟ لفظی میں کہتا ہوں کہ
کہ مصنف کی جو کمال ہے وہ اللہ کے لیے. لفظ مصنف کا کمال اور اس کی خوبی کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے. ٹھیک ہے، یہ گویا کہ مصنف سے یہ صادر ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت دی ہے تو وہ قادر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ ہی کے لیے خوبیاں کہ اس نے متعلمین پر کتنی شفقت کی ہے، سمجھے، کہ سب کی طبیعتوں کا لحاظ کیا. ہائی سو اس طور پر کہ اس یا کیونکہ لئی تعلیل ہے نا، اس طور پر کہ مصنف نے اشارہ الی حدودیا، مصنف نے اشارہ کیا ان تینوں قسموں کی تعریفوں کی طرف، فی ضمن دلیل الحصر، دلیل حصر کے ضمن میں. ثم نبہ علیہا، پھر مصنف نے ان حدود پر تنبیہ فرمائی، بقولہ وقد علم بذالک، اپنے اس قول وقد علم بذالک کے ساتھ. ثم صرح بها، پھر مصنف نے تصریح فرمائی ان حدود اور تعریفات کی، فیما بعد، بعد میں، فیما بعد، بعد میں. کیوں؟ بناء علی تفاوت مراتب الطبائع، طبائع کے مراتب کے فرق کی بنا پر. تفاوت فرق، متفاوت اگر ترجمہ سے تو فرق، کیونکہ طبیعتوں کی مراتب میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے، تو اس بنا پر. ٹھیک ہے، طبائع کے مراتب یعنی طبیعتوں کے مراتب میں فرق کی بنا پر، طبیعتوں کے مراتب کی میں فرق کی بنا پر. سمجھے وہ کس طرح؟ کیونکہ ان کے 3 درجے ہیں، ایک ذکی، دوسرا متوسط اور تیسرا غبی. الکلام نور الانوار نہیں ابھی نہیں، اور نور انوار کا تو میں نے مطالعہ نہیں کیا آج پر، مطالعہ کل کل تھوڑا سا کیا تھا، وہی نہیں تو پڑھا دوں گا. کیا ہے اتنے دن میں کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں وہ بات ہے کہ میں طبیعت کل ذرا وہ تھی نا، پھر کل میں ذرا مصروف بھی رہا. الکلام، ابھی 10 منٹ اور پڑھ لینا اس کو. الکلام علم نحو کے کتنے موضوع ہے؟ 2. وموضوعه الكلمة والكلام. کتنے موضوع ہے بھائی؟ ایک موضوع تھا. کتنے موضوع ہیں؟ 4 نا 3 کتنے تھے؟ وہ کون سا ہے؟ 2 ہیں. علم نحو کے موضوع کیا ہیں؟ وموضوعه الكلمة والكلام. الکلمۃ والکلام من حیث الاعراب والبناء وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو بہرحال جو کلمہ تھا ایک موضوع، اس سے تو تعریف سے فارغ مصنف فارغ ہو گیا. کلمہ ہو گیا. ہاں، اب اس کے بعد کلام کی طرف آ رہا ہے مصنف، جو دوسرا موضوع ہے. ٹھیک ہے، اس لیے مصنف اس کی تعریف ذکر فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، کلام وہ ہے جو 2 کلموں کا متضمن ہو اسناد کے ساتھ. یہ ماں کا ترجمہ آپ نے نہیں صحیح کیا. ماں سے مراد ہے وہ لفظ، کلام وہ لفظ ہے، کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو 2 کلموں کو اسناد کے ساتھ. الکلام فی اللغۃ ما یتکلم به قلیلا کان او کثیرا. کلام کا لغوی تعریف مصنف نے شاعر نے فرمائی، کلام لغت میں کہتے ہیں ما یتکلم، وہ چیز کہ جس کے ساتھ تکلم کیا جائے، تھوڑا یا پھر زیادہ، خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر ہو. جیسے زید جو ہے، زید یہ بھی کلام ہے لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے تو یہ کلمہ ہے. تو کلام لغت میں کہتے ہیں ما یتکلم به، کہ جس کے ساتھ کلام کیا جائے، وہ چیز جس کے ساتھ کلام کیا جائے، خواہ وہ قلیل ہو خواہ وہ کثیر ہو، یعنی خواہ وہ مفرد ہو یا مرکب ہو. یہ تو ہے لغوی تعریف. لیکن اصطلاح میں فی اصطلاح النحاۃ، لیکن نحویوں کی اصطلاح کے اندر کلام کیا ہے کہ ما تضمن، ما سے مراد ہے لفظ، ما سے مراد کیا ہے؟ لفظ، یعنی کلام وہ لفظ ہے کہ تضمن کلمتین، جو متضمن ہو 2 کلموں کو، یعنی علی الاقل 2 سے زیادہ ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے. بالاسناد، کس کے ساتھ؟ اسناد کے طریقے پر. اسناد کے ساتھ. اچھا جی، یہاں پر لفظ جو ہے نا، ما کی تفسیر لفظ سے کی ہے، یہ جنس ہے. یہ کیا ہے؟ ہر تعریف میں جنس اور فصل ہوتے ہیں، تو لفظ کیا ہے؟ جنس. اور کلمتین تضمن کلمتین، یہ کیا ہو گیا؟ فصل اول، اور بالاسناد فصل دوم. ٹھیک ہے، لفظ میں کیا کیا آ گئے؟ مفردات آگے نہیں آگے، مرکبات بھی آگے، محمل بھی آگے. ٹھیک ہے، مرکبات کلامی اور مرکبات غیر کلامی، لفظ میں سارے ہی آگے. جب کانا کلمتین، کلمہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے، مفرد وہی، میں دوبارہ سے بول رہا، لفظ میں کیا کیا آ گیا؟ مفردات یعنی کلمات، اور کیا آگے اس میں؟ محملات، کیا آگے؟ اور مرکبات اور کلامی یا غیر کلامی سارے آگے. جب مصنف نے کہا کلمتین تو کیا نکل گیا؟ کلمتین کا تو پھر مرکبات مفرد نکل گئے، مفرد نکل گیا، اور کیا نکل گیا؟ محمل بھی، چونکہ کلمہ محمل جو ہے وہ کلمہ نہیں ہوتا نا، کیونکہ وہ وہاں سے نکلا. تو کلمتین کہا تو محمل بھی نکل گیا اور مفرد بھی نکل گیا. باقی رہ گئے کون سے؟ مرکبات، چاہے کلامی چاہے غیر کلامی. جب کہا نا بالاسناد،
تو پھر کون سے مرکبات غیر کلامیہ نکل گئے؟ مرکبات کلامیہ 6 مرکبات کی 6 قسمیں نا، ایک تو مرکب کلامی ہے، باقی وہ 5 قسم مزجی توصیفی تو فلاں فلاں وہ سارے نکل گئے. ٹھیک ہے چلو جی لفظ کا ماں یہ آگے آ رہا ہے تو میں نے ویسے ہی تمہیں ذرا بتایا. مفردات اور محمد نکل گئے. ہاں استناد بغیر ہاں غیر کلامی مرکب نکل گئے. ما تضمنہ لفظ تضمنہ، ٹھیک ہے، ما سے مراد ہے لفظ، ما سے مراد کیا ہے؟ لفظ. تو کلام جو ہے ایسا لفظ ہے، کلام کیا ہے؟ ایسا لفظ ہے، ایسا لفظ ہے کہ تضمنہ جو کہ متضمن ہو کلمتین 2 کلموں کو، حقیقتاً و حکماً، خواہ وہ دونوں کلمے حقیقتاً ہوں یا حقیقی ہوں یا حکمی ہوں، چاہے وہ دونوں کلمے کیا ہوں، حقیقی ہوں یا حکمی. پھر تو وہ شروع کر رہا ہے، خواہ وہ دونوں کلمے حقیقی ہوں یا خواہ وہ دونوں کلمے حقیقی ہوں یا حکمی، یا یوں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، خواہ دونوں کلموں کا کلمہ ہونا حقیقتاً ہو یا حکماً. یہ خارجی بات ہے، یاد کر جتنی ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال بتا رہا ہوں. کلمہ حقیقی وہ ہے جس میں 3 باتیں پائی جائیں. تعریف میں لفظ وضعی اور مفرد، یہ 3 باتیں ہوئی، لفظ وضعی اور مفرد، لفظ وضعی مفرد، لفظ وضعی مفرد، لفظ وضعی اور مفرد. لفظ یعنی جس کا تلفظ حقیقتاً ہو، یہ کلمہ حقیقی میں 3 باتیں ضروری ہیں، جس کا تلفظ کیا ہو، حقیقتاً ہو. اس میں اضرب میں انتا نکل گیا کیونکہ اس کا تلفظ حقیقتاً نہیں ہے، وہ کلمہ حکمی شمار ہوگا اس لیے. نمبر 2 وضعیہ کہ وہ اس کی وضع حقیقی ہو، اس کی وضع کیا ہو، حقیقی ہو. اگر آپ نے کہا کہ جسق محمل، کہ جسق ایک لفظ ہے جو محمل ہے، تو یہ مبتدا خبر بن گیا، کلام بن گیا پورا، حالانکہ جسق تو محمل ہے، موضوع تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ وضع اس کی حکمی طور پر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جسق محمل کا معنی ہے ہذا اللفظ، یعنی لفظ جسق محمل، اس میں آپ نے اس کو بحکم ہذا اللفظ کر دیا. اس تعویل کے ساتھ یہ وضع اس میں کیا ہو گئی ہے، حکمی. یا دوسرے لفظ میں یہ نہ سمجھے تو جسق نام ہے اس جسق کا جو محمل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ لفظ جسق مراد ہے نا، یہ دلالت کرتا ہے اس جسق پر جو آپ کلام محمل ذکر کرتے ہو. تو یہ والا جو جسق یہاں پر آ گئی تو موضوع ہے. اچھا بہرحال یہ وضع حکمی. اور تیسری کیا چیز ہے؟ مفرد، یعنی افراد بھی کیا ہو، حقیقی ہو. افراد بھی کیا ہو، حقیقی ہو. یہ افراد حقیقی ذرا آگے وہ بتائے گا، وہ ذرا وہاں تفصیل ہے ذرا. چلو تو یہ کلمہ حقیقی ہے، اور ان 3 میں سے کوئی ایک شرط بھی رہ گئی تو وہ کلمہ حکمی ہوگا. پھر ما تضمن کلمتین حقیقتاً و حکماً ان یکون کل واحدۃ منہما فی ضمنہ اچھا ہاں ان یکون، یہاں سے اشکال مقدر کا جواب ہے. ان یکون، یہ یہاں سے آخر تک اشکال ہے، آخر تک اشکال مقدر کا جواب ہے. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کلام وہ لفظ ہے جو 2 کلموں کو متضمن ہو. کلام وہ لفظ ہے جو 2 کلموں کو متضمن ہو. مثال کے طور پر زید قائم، یہ کلام ہے. زید قائم یہ کیا ہے، کلام ہے. تو یہ ایک لفظ ہے، زید قائم پورا لفظ ہے نا، دونوں مرکب بھی تو لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو زید قائم یہ لفظ ہے، یہ کیا ہے، اور یہ متضمن ہے 2 کلموں کو، زید کو اور قائم کو. تو متضمن کیا چیز ہے، یہی لفظ زید قائم، اور متضمن جس کو یہ متضمن ہے وہ بھی کیا، یہی زید اور قائم ہے. تو متضمن اور متضمن کا اتحاد لازم آیا ہے. ایک چیز اپنے ہی آپ کو متضمن ہو، یہ کیا ہے چیز ہے بھائی، یحییٰ کو متضمن ہے جیسے، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح نہیں ہے نا. متضمن اور چیز ہونی چاہیے نا، متضمن بڑی چیز ہو، متضمن میں اس کے پیٹ میں، اس کے ضمن میں. دوسری چیز گویا کہ اس کا جز ہو نا، اتحاد نہیں ہونا چاہیے دونوں میں. اشکال سمجھ میں مل کر بنے نہیں، جو 2 کلموں کو متضمن ہو. یہ 2 کلموں کو متضمن ہے، زید اور قائم کو. اب یہاں زید قائم متضمن ہے، اور یہی زید اور قائم کیا ہے، متضمن ہے. تو دونوں کا اتحاد لازم آیا. دونوں کا جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی جو متضمن ہے وہ مجموعہ ہے زید قائم کا. متضمن کون ہے، زید قائم. اور جو متضمن ہے وہ ہر ایک کلمہ الگ سے ہے، یعنی زید قائم متضمن ہے زید کو الگ سے. اس وقت یہ قائم کو متضمن نہیں کہیں گے اس کو، اور زید قائم یہ متضمن ہے کس کو، قائم کو الگ سے، تب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ زید کو متضمن ہے. تو ہر گویا کہ یوں کہا کہ یتضمن کلمتاً و کلمہ، اس کو بھی ملا کے کلمتین کہہ دیا. ٹھیک ہے، تو متضمن جو ہے وہ کیا مجموعہ ہے ان 2 کا،
اور جو मुतज़म्मिन मजमुआ है और मुतज़म्मिन ये अलग-अलग یہ الگ الگ کلمے الگ سے ہیں، وہ کلمہ الگ سے متضمن ہے، وہ کلمہ کیا ہے؟ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیدن جو ہے وہ زید القائمن کے ضمن میں پیٹ میں تو ٹھیک ہے، اور قائمن بھی اس طرح یہ زید القائمن کے ضمن میں پیٹ میں نہیں، تو ہر کلمے کا الگ الگ سے اعتبار ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ ہاں تو اس لیے زید القائمن زید کو متضمن ہے الگ سے اور قائمن کو متضمن ہے الگ سے، بس یہ بات اس طرح یاد رکھنا کافی ہے۔ ای یکون، بس اس کو ترجمہ تو کر لیں، پڑھ تو لیں۔ ہاں بالکل، متضمن مجموعہ ان دونوں کا، متضمن کیا ہے؟ یہ دونوں کلمے الگ الگ ہیں، تو ٹھیک ہے چلو۔ ای یکون کل واحدۃ منہما فی ضمنہ، یعنی ان دونوں کلموں میں سے ہر ایک اس کے ضمن میں ہو، یعنی کہ دونوں کلمے مل کر اس کے ضمن میں ہو، وہ تو پھر غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ان دونوں کلموں میں سے ہر ایک جو ہے وہ فی ضمنی کلام کے ضمن میں ہو۔ فالمتضمن اسم فاعل، یعنی حال کون اسم فاعل، پس متضمن درا حال ہے کہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہو، درا حال ہے کہ یہ هو المجموع، وہ کیا ہے؟ مجموعہ ہے زائد قائم کا، وہ دو کلموں کا کیا ہے؟ مجموعہ۔ والمتضمن اسم مفعول، اور متضمن درا حال ہے کہ یہ اسم مفعول ہو، اسم مفعول منصوب ہے، سمجھ آ رہی؟ اور متضمن درا حال ہے کہ وہ اسم مفعول ہو، وہ کل واحدۃ من کلمتین، وہ دونوں کلموں میں سے ہر ایک ہے، یعنی زائد الگ سے اور قائم الگ سے۔ فلا یلزم اتحادہما، لہذا نہیں لازم آئے گا متضمن اور متضمن کا اتحاد